ہجرتوں کا ایک سلسلہ ہے. رسول اللہ مکے سے نکلے, علی مدینے سے نکلے, کوفے تک گئے, حسین کربلا تک گئے, پھر اور طویل ہجرت ہے. 2 امام بغداد تک گئے, پھر 2 امام سامرے تک گئے, پھر 1 امام ایران تک گئے. تو گیا چاروں طرف سرحدوں کو پار کر کے محبت علی کو آگے بڑھایا جا رہا تھا. اور اس کی پرواہ نہیں تھی کہ ایک دوسرے کی خبر ملے گی یا نہیں ملے گی. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ امام زمانہ نے آپ کے لیے اس دور کو بڑا حسین بنا دیا کہ اب جو ہجرتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی خبر ہے اور ایک دوسرے سے ملنے آ رہے ہیں. لیکن اس زمانے میں تو ذرا سا اس کو اونچا کرتے ہیں. ہاں بس اسے جھکنا پڑ رہا ہے مجھ کو. تو اب آپ دیکھیے کہ بھئی ہم تو خیر ہمارے اجداد نے تو ہم لوگ تو ہجرتیں کر کر کے مختلف شہروں سے پاکستان آئے اور ہم سمجھ رہے تھے ہجرتیں ختم ہو گئی, اپنا ملک بن گیا. لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں, کوئی ملک نہیں بنا, ہجرتیں کرتے رہنا ہے. اور یہ ہجرتیں محبت علی میں تو آگے بڑھ گئے اور یورپ اور انگلینڈ اور پھر امریکہ. اور شاید ابھی تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ سفر ختم ہو گیا, اب امریکہ کے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن 250 برس پہلے تو امریکہ بھی نہیں تھا. تو 250 برس کے بعد اگر کوئی اور ملک نکل آیا تو وہاں بھی لوگ جائیں گے. لیکن ہماری ہجرت محبت علی کے لیے ہوگی. اب وہ چاہے آخری منزل چاند ہو یا کوئی اور سیارہ ہو یا کوئی ستارہ ہو, جو بھی ہو. تو یہ آپ دیکھیے کہ رضویہ کو ہم لوگ سمجھتے تھے یہ وطن ہے جہاں کہ ہم اور علی ضیاء صاحب اور وسیع صاحب, نقی صاحب, یعنی زیادہ تر اٹلانٹا میں جو شروع میں نظر آتا ہے, کراچی میں ان کا تعلق رضویہ سے تھا. تو وہ لوگ آئے کہ جو یہاں آ کر غافل نہیں ہو گئے, بلکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے لیے یہ واجب کر دیا گیا ہے کہ ہم محبت علی اور عزاداری حسین کو قائم کریں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ 1 ہفتے کے اندر اور مختلف تھوڑے تھوڑے سے گھنٹوں کے وقفے سے اتنے بڑے امریکہ میں ہم نے ولایہ علی کا ایک سفر, پہلے بھی میں نے دیر عباس سے جا کے سفر نامہ لکھا تھا اور وہ چھپا تھا, اور القلم میں ٹائٹل پیج پر میں نے دیر عباس کی تصویر بھی اس وقت چھاپی تھی. تو یہ تو بہت ہی عجیب ایک ولایہ علی کا سفر تھا کہ جو اٹلانٹا پہ دیر عباس پہ کتنا اچھا در ہے جہاں یہ سفر ہمارا واپسی کا شروع ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم آئے اور سب جلسے غدیر خم سے متعلق تھے, یعنی اتنے دن گزرے کہ موبائل کی عید آ گئی اور شبیں شروع ہو گئی موبائل کی. تو میامی, وہاں سے کیلیفورنیا, پھر وہاں سے شکاگو, پھر ہیوسٹن, نیو یارک, الامام علی سینٹر, پھر وہاں سے ہیوسٹن اور پھر ادھر اٹلانٹا. تو پہلا مہاجر کون ہے جو محبت علی میں ہجرت کر رہا ہے؟ کوئی ایسی برکت اس نے چھوڑی ہے کہ ولایہ علی کی ہجرت ختم نہیں ہو رہی. وہ پہلا دنیا کا انسان سرکار دو عالم ہے جنہوں نے محبت علی میں سب سے پہلی ہجرت کی.
کہنے کو مطلب یہ کہ ہر بات کا ایک جواب ہوتا ہے، اور فلسفے میں، منطق میں کچھ بھی کہنے والا کہہ سکتے ہیں، نہیں اللہ کے لیے ہجرت کی. اب میں نے کہہ دیا علی کے لیے ہجرت کی تو کہہ دیا. اب خطابت میں تو یہ ہوتا ہی ہے کہ جب کہہ دیا تو کہہ دیا. تو اگر کوئی اور ثابت کرے گا تو ہم بھی ثابت کریں گے. لیکن اس میں ثابت یہ کرنا تھا کہ آیت پہلے آ چکی تھی کہ حق جو ہے وہ جمنے کے لیے ہے اور باطل جو ہے وہ بھاگنے کے لیے. تو اگر رسول اللہ چلے جاتے تو آیت الٹ جاتی. اس سے ضروری تھا کہ حق کو بستر پہ سلایا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ ہم تو حق ہے نہیں اور ہم کام حق کے لیے کر رہے ہیں. مطلب حق کوئی ایک نہیں ہے. اللہ حق، رسول حق، علی حق، ہر معصوم حق. ایک دعا ہے اس میں یہ بار بار دہرایا بھی جاتا ہے کہ کیا کیا حق ہے. آپ اپنے لیے بولتے ہیں آجی صاحب میرا تو حق ہے، تو جب آپ کا حق ہے تو پھر سب کا حق ہے، اور معصومین کا تو حق ہے ہی ہم پر. تو علی کی محبت میں تو ہجرت دیکھیے، داخلہ تھا مدینے میں اور انصار نے بلایا تھا، تو جلد از جلد رسول اللہ کو انصار تک پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن بیرون مدینہ ٹھہر گیا. اب سب اصرار کریں چلیے، گھر خالی ہیں، بستر لگا دیے ہیں، بہت آرام سے چلیے، ہمارے گھر آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں دروازے. آپ نے کہا میں مدینے میں داخل ہی نہیں ہوں گا جب تک علی نظر نہ آ جائے. اب وہ دونوں بھائیوں کا ملنا اور وہ محبتیں اور وہ انتظار کے بعد علی کا آنا اور رسول اللہ کا گلے سے لگانا علی کو ایک پورا منظرنامہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیدی طور پہ میں نے یہ کہا کہ علی ضیاء رضوی صاحب نے اتنی دور یہ محفل سجائی ہے کہ جہاں تصور نہیں ہوتا کہ وہ کلچر، وہ ملک اردو والا اور یہ انگریزی والا، تو کیسے ایک ہی محفل میں کئی زبانیں گلے مل رہی ہیں کہ محسن اختر نقوی صاحب انگریزی میں ولایت علی اور معرفت جناب خدیجہ اور معرفت اہل بیت بیان کر رہے تھے، اور ہمارے ایک بھائی فارسی میں پیش کر رہے تھے، اور اب اس سے پہلے بھی اردو میں کلام پیش کیا گیا اور میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں. تو زبانوں میں آپس میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، لیکن محبت علی پہ دشمن بھی یکجا ہو جاتا ہے. اگر محبت آ جائے اور آپس میں دشمنی ہو تو محبت علی پہ ختم ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیے گا. کچھ تھوڑا سا غدیر خون کا ذکر کریں گے اور کچھ تھوڑا سا مباہلے کا ذکر کریں گے، اور چونکہ سب نے کلام پڑھا ہے تو ہم بھی تھوڑا سا کلام سنا دیں گے آپ کو، لیکن وہ ہمارا نہیں ہوگا، کسی اور کا ہے. تو غدیر کے لیے میں نے جہاں جہاں امریکہ کے مختلف اسٹیٹس اور شہروں میں تقریر کی تو میں نے یہی کہا کہ غدیر کا سب سے بڑا مقصد، سب سے پہلا مقصد، اگر وہ سمجھ میں نہیں آیا تو کسی کے سمجھ میں پھر دنیا والوں کی ولایت علی نہیں آئے گی. اور وہ پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا مقصد دنیا بناتے ہی پہلا مقصد جو اللہ کا ہے وہ یہ تھا کہ تمام دنیا کے انسان ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں، اور وہ اس نے کہا میری ذات ہے توحید پر. اور آپ دیکھیں کتنا اہم یہ میسج تھا انسانوں کے لیے کہ 1,24,000 انبیاء صرف ایک پیغام پہنچا رہے ہیں، کہو اللہ ایک.
ایک مرکز پہ ہو. اب ظاہر ہے کہ اسی پیغام کو آخری پیغام بنا کر آخری نبی کو اللہ نے کہا کہ اب آپ یہ بتا دیجئے ان انسانوں کو، عربوں کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کو، عالمین کو بتا دیجئے، اس لیے کہ آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، عالمین کے لیے بھیجا ہے، صرف عرب کے لیے نہیں. آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ آخری نبی ہیں، تاکہ ایک ہی نبی پہ اتفاق ہو جائے، اب کسی کو نبی نہ بنانا پڑے، نبی بھی ایک ہی رہے، خدا ایک رہے، نبی ایک رہے. اس لیے اللہ نے کہا اب آپ اپنی بات یہ کہہ دیجئے کہ امام بھی ایک ہی رہے. اس لیے غدیر میں اعلان کر دیجئے کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، سب ایک اللہ، ایک نبی اور ایک امام پر جمع ہو جاؤ. یہ ہے غدیر. اب اس کو جتنے چاہے معنی آپ دے دیجئے، جتنے چاہے طریقے سے بات کر لیجئے. پورا خطبہ ہی ہے موجود رسول اللہ کا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی علی کے بارے میں قیامت تک تقریر کرے گا وہ علی کی فضیلت میں رسول اللہ کی اس تقریر کے اوپر نہیں جا سکتا. یعنی ولایت علی پہ جو تقریر رسول اللہ نے کر دی ویسی تقریر اب کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا. ظاہر ہے رسول اللہ کے اوپر کون فضائل علی پڑھے گا، ذرا آپ ہمیں بتا دیجیے. زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے بھائی قرآن ہے، ٹھیک ہے وہ میں مانے لیتا ہوں کہ تقریر پیغمبر پر افضل قرآن ہے محبت علی میں. تو اہل سنت کی کتاب ہے رج المطالب، اس میں روایت ہے کہ ابن عباس سے راوی نے پوچھا کہ آپ بتائیے قرآن میں علی کی تعریف میں کتنی آیتیں؟ ان کا ہوں گی یہ کوئی 100 آیتیں، رج المطالب اہل سنت. تو اس نے کہا 100 بس؟ ان کا نہیں 350 ہے. اور لگتا یہ ہے کہ آپ کے جیسے مجمع والوں میں سے کوئی ایک تھا جو ابن عباس سے الجھا ہوا تھا. اس نے کہا بس 350. کہاں جہاں تک میں نے دیکھا ہے قرآن میں 1000 آیتیں تو علی کی شان میں ہیں. اس نے کہا بس 1000؟ ارے کہنے لگا چھوڑ پورا قرآن علی کی تھا. اب ظاہر دیکھیے خطابت تو استدلال ہے، لاجک اور دلیل اس دور میں زیادہ اس کے اوپر زور ہوتا ہے. کوئی اگر ابھی کہے کہ ابھی تو بھائی موضوع تو کچھ اور ہے، تو موضوع بدل جائے گا. اگر میں ثابت کرنے بیٹھ گیا کہ پورا قرآن علی کی مدح میں، تو میں اس کو 2 طریقے سے کہتا ہوں. یا تو یوں کہہ لیجئے کہ پورا قرآن علی کی مدح میں اترا بقول عبداللہ ابن عباس، یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ جو جو عمل علی کرتے جا رہے تھے اللہ اس عمل کو آیت بنا کر رہا. اس لیے کہ علی کی سیرت کا وہ کون سا پہلو ہے جو آپ قرآن سے سامنے نہیں رکھ سکتے. بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ تک لکھا ہے کہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہ اللہ علی کو مخاطب کر رہا ہے، ساری آیتیں علی کے لیے. تو مفسرین نے بہرحال، لیکن قرآن کی آیتوں میں بحث ہو سکتی ہے کہ بھئی مسئلہ ہے کہ محکم آیتیں ہیں اور متشابہ ہیں، اور نہیں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں متشابہ آیات میں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ علی کے لیے نہ ہو اور کے لیے ہو. مختلف بہانے جو مفسرین نے بیان کیے وہ سب استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن خطبہ غدیر تو ایک ایسا کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ اس میں جو کچھ پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اب ظاہر ہے پورا خطبہ میں نے ایک بار پڑھا تھا ولایت علی اشرح جب پڑھ رہا تھا اس موضوع پہ، تو پورا خطبہ میں نے، اور وہ یوٹیوب پر پڑھا ہوا ہے، میں نے جو پڑھا ہے اس کی شرح بھی کی ہے میں نے جملوں کی.
تو بعض جملے وہ اتنے اچھے لگے ہیں مجھے کہ میں بار بار انہیں دہراتا ہوں کہ آپ نے آیات بھی پڑھی ہیں رسول اللہ نے علی کی شان میں خطبہ غدیر میں، اور حدیثیں بھی پڑھی، اور بار بار علی کو اس میں مخاطب بھی کر رہے ہیں، کچھ باتیں مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا علی مثلا جو تم سے جنگ کرے اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی، تو مخاطب بھی کرتے جاتے. تو اس میں ایک طرف یا ایھا الناس سن لو علی کے فضائل، اور ایک طرف علی سے بھی باتیں کر رہے ہیں. کچھ عجیب ہی تقریر ہے، یعنی آدمی کھو جائے اس میں، جو پیغمبر کی تقریر ہے جسے خطبہ کہتے ہیں عربی میں. تو اس میں ایک جگہ آپ فرماتے ہیں فضائل بیان کرتے کرتے مولا علی کے کہ یا علی یہ سورہ الحمد تمہاری شان میں اترا ہے، بے غدیر میں. یہ سورہ والعصر تمہاری شان میں اترا ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ صاحب آپ نے بھی عبداللہ ابن عباس کا حوالہ دیا پورا قرآن علی کی شان میں اترا ہے، تو پھر یہ بھی تو ہے، شیعہ سنی سب مانتے ہیں پورا قرآن سمٹے جو سورہ الحمد میں سمائے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ سورہ علی کی شان میں اترا ہے، خطبہ غدیر میں کہہ رہے ہیں. تو اب کیسے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں کہ سورہ الحمد علی کی شان میں کیسے اترا ہے، اس لیے کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو ظاہر یہی تو لگتا ہے نا کہ اللہ میں کی شان بیان ہو رہی ہے سورہ میں، لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا علی یہ سورہ تمہاری مدح میں اللہ نے اتارا ہے، اس لیے کہ اس سورے میں جو بات کہی گئی ہے وہ حمد سے شروع ہو رہی ہے، وہ اللہ کی تقریر ہے علی کی شان میں. پہلے اس نے اپنی تعریف کی الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد فضائل علی بیان کی، اور فضائل فاطمہ پر سورہ ختم ہو گیا. پہلے اپنی تعریف کی الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب علی کی مدح اہدنا الصراط. اب جس امام سے آپ پوچھیں اٹھا کے حدیثوں میں یا رسول اللہ سے پوچھیں کہ صراط کے کیا معنی، یہ کیا ہے؟ صراط علی ہے. اب اس کے بعد ہے لفظ نعمت سورہ میں. نعمت سے مراد نہ رزق ہے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ ہوا، نہ پانی، کچھ نہیں. یا نعمت سے مراد ہر معصوم نے فرمایا نعمت سے مراد ولایت علی، اور اس کا ذکر آخری آیت میں ہو گیا انعمت علیہم، جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے نعمتوں کو تمام کیا. تو پتہ چلا نعمت ولایت علی پہ تمام ہوتی ہے. اب دونوں نعمتوں کو آیتوں کو آپ ملا لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نعمت کا سفر جو ہے یہ ولایت علی کا سفر ہے. اور اس کے بعد جہاں پر حیرت ہوتی ہے کہ جو سورہ اتنے خوبصورت انداز سے شروع ہوا الحمدللہ رب العالمین، کیا شان ہے، وہ کتنے جلال اور غصے میں اللہ ختم کر رہا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیا مطلب ہے؟ نہیں، ان کا راستہ اپنانا، نعمت والوں کا راستہ جس کا نام ہم نے صراط رکھا ہے، جس کا نام ہم نے علی رکھا ہے، ان کا راستہ نہیں جن پہ ہم غضبناک ہوئے. اب یہ لفظ غضبناک جو ہے آپ خود بولتے ہیں، محاورہ دیکھیے ان کا چہرہ کتنا غضبناک ہو رہا ہے، غصے میں ہے، جلال میں. تو پتہ چلا غضبناک ہونے کا تعلق چہرے سے. جب تک چہرہ نہ ہو یہ نہیں پتہ چلے گا ہنس رہے ہیں آپ کہ مسکرا رہے ہیں یا غصے میں ہیں. یعنی تمام فیلنگز جو ہیں وہ چہرے پہ ظاہر ہوتی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے میں غضبناک ہوا، کن پر؟ غیر پر. اب یہ خطابت کے نقطے ہیں، اس کو کوئی علمی کارنامہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ غیر میں 3 نقطے ہیں. تکیہ دیکھئے نہ سمجھ لیجئے گا کہ وسیع صاحب نے تکیہ پیش کر دیا، نہیں آپ بولتے رہیے، نہیں ایسا نہیں ہوگا. میں ایک وقت کے دائرے کے اندر اپنی گفتگو کو
سمیٹ لیتا ہوں. یہ کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ابھی ڈاکٹر منظر کاظمی صاحب کی کتاب آئی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہیں سے چھپی اٹلانٹ وہاں سے ہیوسٹن سے، تو اس میں بھی انہوں نے خلیفہ عبدالحکیم کی ریسرچ کمپیوٹر کے ذریعے قرآن پہ پیش کی ہے. تو اس میں انہوں نے وہ چیزیں ان کی کچھ ایک چیپٹر میں لکھی ہے، وہ آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں، یہاں موجود ہے. تو اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کی ہر گنتی 19 پہ ختم ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب آیتوں کو جوڑا جاتا ہے اور لفظوں کو اور حرفوں کو، وہ 19 سے وہ کسی گنتی سے 19 سے ضرب ہو جاتا ہے. وہ اس کا پورا چارٹ ہے، اس کا بڑی محنت ہے اس کی، کمپیوٹر کے ذریعے کیا اس نے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے، اس نے 19 کا راز بتایا. تو قرآن شروع ہوتا ہے 19 حروف سے. اب آپ کو دیکھ لیجئے گا کہ جو آپ ٹوگرے اپنے گھر میں لگاتے ہیں پنجتن کے، محمد علی فاطمہ حسن حسین، 19 حروف ہے. تو آپ چاہے آپ محمد علی فاطمہ حسن حسین کہہ دیجئے، چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیجئے. اور ایک مشہور روایت شیعہ سنی دونوں کے یہاں لکھی ہے کہ جب رسول اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم علی کی شان میں اترا ہے، تو اس کے بعد سے معاویہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چھوڑ دیا. یہ شیعوں نے بھی لکھی ہے روایت اور سنیوں نے بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی مانتے تھے سب کہ بسم اللہ جو ہے وہ علی کی شان میں. اور شعرا کیا تو علامہ اقبال نے کہی دیا کہ بھئی خود علی نے کہا کہ پورا قرآن سمٹے، اور پھر اس کے بعد سورہ الحمد، اور وہ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ جو ہے وہ بے میں، اور بے جو ہے وہ نقطے میں، اور میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. تو اب سمٹے تو قرآن علی کا ہے اور پھیلے تو علی کا. اچھا، اب اگر بے جو ہے وہ علی ہے تو پہلی آیت میں آپ دیکھ لیجئے. یہ کوئی بہت بڑے علم نقطے نہیں، ایسے ہلکے پھلکے میں بیان کر رہا ہوں، ابھی علمی گفتگو آگے آتی ہے. تو یہ ایک ایسی سامنے کی بہت سے لوگوں نے علم عادات اور نقطوں کے ذریعے بھی گفتگو کی ہے، تو یہ بھی ایک موضوع ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے. عالمین سے مراد یہ کہ صرف ایک دنیا نہیں بلکہ لاتعداد عالمین ہیں جن کی گنتی نہیں ہو سکتی. ان کا رب تم سے مخاطب ہے. تو اب ظاہر ہے کہ رب جو ہے وہ براہ راست عالمین کے لوگوں سے مخاطب نہیں ہوتا بغیر وسیلے کے. اس لیے اس نے انبیاء رکھے کہ ان سے تم رابطہ کرو اور ہم اس سے رابطہ کریں گے. ہم اس سے بات کریں گے، یہ تم سے بات کرے گا. اسی کو وسیلہ کہتے ہیں قرآن میں. تو پہلی آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، ایک عالمین ہے اور ایک میں ہوں، اور میرا رابطہ عالمین سے جو ہے وہ براہ راست نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں علی کے ذریعے رابطہ کروں گا، اللہ کے ذریعے. اب آپ دیکھیں بے جو ہے وہ آدھی اللہ کی طرف ہے اور آدھی عالمین کی طرف ہے. یہ ہے رابطہ. الحمدللہ رب بالعالمین، بے دو بار استعمال ہو رہی ہے، ایک بار اللہ کی طرف، ایک بار عالمین. تو بیچ میں علی. اب یہ علی کے ذریعے کیسے مخاطب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، علی ہی کیوں مرکز ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ علی پر آ کر بات رک رہی ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی سے دشمنی جو ہے، نبی سے دشمنی جو ہے وہ ہمیشہ محبت کا مظاہرہ کرتی رہے گی. یعنی نبی سے دشمنی تو رہے گی لیکن کھلے گا نہیں کہ یہ دشمن ہے کہ نہیں ہے. اور چونکہ دشمن کھلے گا نہیں، اس لیے دوست جو ہیں وہ الگ نہیں ہو پائیں گے دشمن سے، دونوں یکساں نظر آئیں گے. تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ دشمن نبی کے الگ نظر آئے اور دوست الگ نظر آئیں.
اس لیے علی کی محبت کو واجب قرار دے دیا. کہہ دیا بھائی اب براہ راست ٹھیک ہے امت تم میرے نبی آخری نبی کی ہو، لیکن ہر چیز کا دار و مدار ہم نے نبی پہ نہیں رکھا، ہم ہر چیز کا سلسلہ علی پہ ختم کر رہے ہیں. یہی وجہ تھی. ایک کتاب علامہ علی نے لکھی ہے الوصیت، تو اس میں آج کل چونکہ یہ سب پاکستان میں بحثیں چلتی ہیں کے ساتھ ٹی وی میں بحث ہو گئی کہ بھائی وصی کا لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن اب لوگوں کو ضد ہو گئی کہ وصی کا لفظ بھی لے لو، وصی کا لفظ بھی لے لو، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وصی کسے کہتے ہیں. کوئی اور وصی بن ہی نہیں سکتا نبی کا. تو انہوں نے پوری کتاب اس پر لکھی ہے کہ علی وصی کیسے ہیں. پوری کتاب کا موضوع ہی علامہ علی نے رکھا ہے. میرے پاس وہ کتاب ہے عربی میں بھی اور اس کا ترجمہ بھی اردو میرے پاس ہے کتب خانے میں. تو اس میں سب کچھ انہوں نے دلائل دی کہ علی کس طرح نبی کے وصی. اس میں ایک بات لکھتے ہیں کہ ایک دن یعنی آخری عمر کے یہ واقعات ہیں. ایک دن رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور مسجد چھلک رہی تھی تمام اصحاب سے، اور آپ نے بلال کو بلایا اور کہا میرے گھر میں میرا اپنا جو خاص گھر ہے جہاں میرا سامان رکھا ہے وہ سب لے آؤ، اس گھر سے میرا سارا سامان یہاں لے آؤ. وہ سب آ گیا سامان. اب انہوں نے اس کی پوری فہرست لکھی کہ کیا کیا آیا. رسول اللہ کے جتنے امامے تھے، ابائیں تھیں، قبائیں تھیں، عصا تھا، تلوار، تازیانہ، اور وہ انگوٹھی جس سے آپ کاغذ پہ مہر لگاتے تھے، وہ انگوٹھی، وہ سب کچھ آ گیا. اور کہا کہ اب میرا گھوڑا خاص بھی لے آؤ اور میرا ناقہ بھی لے آؤ. وہ بھی مسجد کے دروازے پہ باندھ دیا گیا لا کے. آپ نے فرمایا کہ اب میرا کل دنیاوی اثاثہ جو ہے وہ سب یہاں پر موجود ہے، اب گھر میں کچھ نہیں. اور اس کے بعد آپ نے کہا علی اٹھو. اب جملے لکھے انہوں نے، علی اٹھو اور یہ سب ابھی اس امت کے سامنے قبضے میں لے لو. اپنے قبضے میں لے لو. یہ انگوٹھی تمہاری ہاتھ میں پہنو، یہ امامے، یہ ابائیں، یہ گھوڑا، یہ ناقہ، یہ سب تمہارا. یہ تازیانہ، یہ مسلح، میرا بستر، یہ سب تمہارا جو کچھ ہے. اس لیے کہ میں تمہیں وصی قرار دے رہا ہوں. وصی اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا سے جانے کے بعد اس کے جو بقایا جات ہیں جو ادا کر دے، وہ اس کا وصی ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو میرے بعد میرا قرضہ ادا کرے گا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ قرضہ کس نے ادا کیا؟ وہ علی نے. اچھا وہ قرضہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم نے فلاں لڑائی میں اور فلاں لڑائی میں ہم نے فلاں مدینے کے یہودی سے قرضہ لیا تھا، تلواروں کے لیے، گھوڑوں کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، جنگ کے لیے، تو وہ تو خیر تم ادا کر دینا. لیکن ابو سمسام جو قرضہ لے کے آیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. وہ ایک پرچہ لے کے آیا اور اس نے کہا دیکھیے یہ اس پہ رسول اللہ کی مہر لگی ہے. تو آپ نے کہا تھا ابو سمسام تم واپس جانا اور جب اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو کلمہ پڑھوا لینا. تم جب واپس آؤ گے تو ہم تمہیں 70 اونٹ ایسے دیں گے جو سرخ رنگ کے ہوں گے، آنکھیں سیاہ کالی ہوں گی ان کی. اب ایک دم سے 70 سرخ اونٹ اور سیاہ آنکھوں والے تم پر چلیے لیے پھرتا رہا سب جگہ کہ کون وصی. تو سلمان فارسی نے کہا چلو چلو یہاں نہیں ادا ہوگا یہ قرضہ، چلو علی کے پاس چلو. تو باہر آیا، اندر سے آواز آئی ابو سمسام تم آ گئے؟ ہاں رسول اللہ خبر دے گئے کہ ابو سمسام آئے گا. تو اس کے معنی وصی بنایا ہے تو سب کچھ بتا بھی گئے. اچھا یہ اس لیے بتانا ہے علی کو کیا علم امامت اور علم غیب سب حاصل ہے، لیکن ہر بات میں کہتے تھے رسول فرما گئے تاکہ عظمت رسالت ظاہر ہوتی رہے. علی کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ کہیں پر رسول کی سیرت گھٹنے نہ پائے. ان کے فضائل، ان کی ذات، ان کے تمام اللہ نے جو سیرت طیبہ میں بیان کیا قرآن میں حالات وہ کہیں چھوٹنے نہ پائے.
اس لیے آپ کرتے تھے. اب غدیر تو ظاہر ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں, اور جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ سورہ الحمد کی طرف اشارہ کیا رسول اللہ نے, لیکن سورہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہ غضب ہے. اس لیے آپ کو حدیث کی مدد لینا پڑے گی آیت کی تفسیر کرنے کے لیے کہ اللہ غضبناک کس پر ہوا. اس لیے رسول اللہ نے یہ حدیث دی, جس نے میری بیٹی فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. تو وہ سورہ جو تولا سے شروع ہوا تھا تبرہ پہ ختم ہو گیا. یہ آپ کے عقائد ہیں جن کی حفاظت قرآن بھی کر رہا ہے اور حدیثیں بھی کر رہی ہیں. تو اب مباہلہ جو ہے وہ دراصل پنجتن پاک کے فضائل کا ایک سمندر جو قرآن سے شروع ہوتا ہے, سورہ آل عمران سے شروع ہوتا ہے. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. آخر میں یہ آیت بھی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہو گئی. اب جو لوگ کہتے ہیں لعنت نہیں کرنا چاہیے, تو اللہ لعنت تو کر رہا ہے نا. اس میں یہ کہی جاتی ہے لعنت والی آیت, اور کس پہ؟ جو جھوٹے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہو. تو گویا اسی مباہلے کے واقعے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ 5 ہستیاں جو ہیں جو ان کے مقابل آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے اور وہی لعنت کے مستحق ہوں گے. اتنا ذہین تھا عیسائی کہ فوراً بھاگا. عیسائی پہ تبرہ نہیں ہوتا, ان پر ہوتا ہے جو علی کے مقابل آئے, جو فاطمہ کے سامنے تھے, جو حسن اور حسین کے مقابل آئے. سمندر ہے, دشمنوں کے لیے ایٹم بم ہے. یہ لاہور میں چلے تھے. ایک سلوات پڑھیے گا. چلے تھے کہ مطلب سمجھے, یعنی وہ آئٹم بم جو وہاں چلا پھینکا گیا. یہ انہوں نے کوڈ ورڈ میں گفتگو کی. سلوات پڑھیے گا. مامون رشید نے حضرت امام رضا صلوات اللہ السلام علیہ سے بیٹھے بیٹھے گفتگو چھیڑ دیتا تھا. امام تشریف فرما ہوتے تھے. کہنے لگا کہ اچھا آپ کو اس بات پہ ناز ہے کہ آپ ابناء میں ہیں. آپ نے فرمایا نہ ہو. اس نے کہا اچھا نسانا میں ہیں آپ, اس لیے ناز ہے آپ کو. کہنا ہو. اب ایک لفظ کے معنی وہ سمجھنا چاہ رہا ہے, اس طرح گفتگو کر رہا ہے وہ کہ خود ہی ابھی بتا دیں گے. اس کا انداز گفتگو معمول اسی طرح گفتگو کرتا تھا امام, تاکہ تشنگی اس کے دور ہو جائے. تو کہا کہ پھر کہا میں انفس میں ہوں, انفسنا میں ہوں. دیکھیے یعنی شجرہ بتایا کہ یہاں پر نفس رسول سمجھنے میں لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے. ابنانا تو سب کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بیٹے حسن اور حسین, اور نسانا میں بیٹی فاطمہ آئی. لیکن نفس, یہ ابھی رمضان میں ٹی وی پہ شیخ سنی سارے علماء میں بڑے چپکلش چلی اس کے اوپر کہ انہوں نے دلیل دی شیخ علماء نے کہ چونکہ نفس ہے اس لیے انبیاء سے افضل ہیں علی, جس کی تردید اہل سنت نے کی کہ ہم نہیں مانتے. ظاہر ہے کہ وہ ان کی مجبوری ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی خلفاء افضل ہیں تینوں علی سے, تو ان کی مجبوری ہے یہ. تو جب حلیمہ سعدیہ کی نواسی کو پکڑ کے حجاج بن یوسف نے بلایا تو یہ اس نے کہا کہ تو سنا ہے کہ خلفاء پر علی کو فوقیت دیتی ہے.
تو اس نے کہا تم نے جھوٹ سنا ہے اور جس نے بھی بولا ہے جھوٹ بولا ہے. تو اس نے کہا پھر حقیقت کیا؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ خلفاء سے کوئی مطلب نہیں. میں علی کو 1,24,000 انبیاء پہ فوقیت دی. تو ظاہر اس نے بتا دیا کہ علی کا موازنہ خلفاء سے نہیں ہوتا. علی کی عظمتوں کو انبیاء کے آئینے میں دیکھو کہ علی کس طرح انبیاء سے افضل ہے. تو یہاں بھی انفس جو ہے نفس رسول وہ بہت اہم ہے. تو رسول اللہ نے اب دیکھیں آیت شروع ہو رہی ہے فمن ہاتھ جگہ مت جھگڑا کرو. ہاتھ جگہ کے معنی جھگڑا کرنا نہیں کرو جھگڑا. اب جھگڑے کی کیا بات ہے؟ من بات ہے ما جاءک من العلم. اور بھائی علم آ چکا, جب علم آ چکا ہے تو اس کے بعد جھگڑا کیسا؟ کیا منشور ہے؟ دیکھیے عید مباہلہ کیوں منائی جائے؟ اس لیے زمانے کو بتائیں کہ یہ اتنا بڑا میسج آپ کی طرف سے جائے گا کہ ہمارا یہ سارا کام کیا ہے کہ بھائی جہاں پر علم ہوگا, آپ محاورہ بولتے ہیں کہ جاہل ہوں گے اس لیے لڑ رہے ہیں, تو آپ کہتے کہ نہیں جہاں علم ہوگا وہاں جھگڑا نہیں ہوگا. تو وہی بات اللہ نے کہی کہ جب علم آ گیا تو اب جھگڑا کیسا بھی, کیوں جھگڑ رہے ہو تم لوگ؟ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ آئے عیسائی نجران سے یمن سے چل کر آئے اور رسول اللہ نے انہیں سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں جو تم کہہ رہے ہو, عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں. وہ نہیں مانی. آیتیں اتری, اللہ نے دلیل دی کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ جس کے باپ نہیں ہوتا وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے, تو یہ تو آدم کو پہلے حق حاصل ہے. ان کے تو باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں, تو وہ پہلے اللہ کے بیٹے ہوئے. تو انہوں نے آیت سے بھی نہیں مانا, پیغمبر کے ارشادات سے بھی نہیں مانا, کسی بحث کو نہیں مانا. لیکن جب رسول اللہ اپنے ساتھ 4 ہستیوں کو لائے تو انہوں نے مان لیا. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ جو کہہ رہا تھا کہ علم آ چکا ہے جھگڑا نہ کرو, یہی پنجتن پاک علم ہے. جہاں 5 کا ذکر آ جائے گا گویا علم کا ذکر آ گیا, اب جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے مباہلے کا پیغام. اب اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھا, ان کو کیا نظر آیا, خود رسول اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آثار عذاب آ چکے تھے. پرندوں نے اپنے پر ڈال دیے تھے, گہن لگنے والا تھا آفتاب کو, زمین میں زلزلہ ہونے والا تھا, دھوپ تو زرد ہوتی ہے لیکن دھوپ کا چہرہ زرد ہو گیا تھا. ایسا زمانے پر محسوس ہو رہا تھا. تو انہوں نے آہٹ محسوس کر لی تھی عذاب کی, اس لیے کہ اتنے عذاب کی آیات انہوں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہوئی تھی کہ انہیں یہ معلوم تھا, پہنچے ہوئے راہب تھے کہ جب عذاب آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے. تو وہ آثار دیکھ لیے تھے. تو انہوں نے پھر فوراً یہ صاف بات کہہ دی کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. کچھ نہیں کہا انہوں نے, صرف یہ کہا کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. تو جناب علی یہ کیوں کہا کہ پہاڑ چھوڑ دیں؟ اس لیے کہ قرآن میں بھی اور انجیل میں بھی اور توریت میں بھی مسئلہ پہاڑ کا ہی ہے. اور جناب موسیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم کتاب کو قبول نہیں کرو گے تو یہ کوہ طور تمہارے سر پر آ جائے گا. اور اللہ نے پورا کوہ طور اٹھا کر ان کے سر پہ یہودیوں کے لیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے معنی وہ یہ دیکھ چکے تھے کہ اگر نبی کہہ دے موسیٰ جیسا تو کوہ طور جیسا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے, تو ہم جو چہرے دیکھ رہے ہیں وہ موسیٰ سے بھی افضل ہے. یہ چاہے تو پہاڑوں جگہ سے ہٹا دے. یہ اس لیے انہوں نے پہاڑ, اور ہمارے اردو میں بھی بولتے کہ اس کام کو تو تم نے پہاڑ بنا دیا. تو ان کی نظر میں سب سے بڑا کام پہاڑ تھا, تو اس لیے انہوں نے یہ کہا. اور اس کے بعد رسول نے کہا اگر وہ اقرار نہ کرتے تو عذاب ان پر آ چکا تھا, اور عذاب لعنت کی صورت میں آتا. اب وہ رک گئی لعنت, عذاب رک گیا, وہ معلق ہو گئی مباہلے کے میدان میں. جب میں حج کرنے گیا تو میں مباہلے کی مسجد بھی گیا جہاں پر پنجتن بیٹھے تھے. اس جگہ ترکی کی حکومت نے اپنے دور حکومت میں مسجد بنوا دی تھی, ان کو جگہ معلوم تھی تو انہوں نے بنوائی تھی. وہ مسجد مباہلہ کہلاتی تھی. ابھی اس کا نام سعودی عرب نے بدلا ہے, مسجد معاویہ رکھا ہے اس کا نام. تو آپ دیکھیے کہ کہاں مباہلہ اور کہاں معاویہ. تو جہاں مباہلہ نہ سمجھ میں آ رہا اور معاویہ سمجھ میں آ رہا تو آنکھوں پہ پردے تو پڑے. اس کے معنی وہاں علم نہیں ہے.
اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ علم آ گیا، اب تو جھگڑے ختم کرو، علم کو تو سمجھو. تو اب پنجتن وہاں پر بیٹھے اور آیت جو ہے وہ کتنے تم تراق سے اور دھوم دھام سے چلی ہے. آج سے جبریل جسے لے کے آئے ہیں اور جسے سورہ آل عمران قرآن کے تیسرے سورے میں جگہ ملی ہے، وہ کیسے بجلی کی طرح تڑپ کر وہاں سے چلی تھی اور یہاں کے معلق ہو گئی، رک گئی. اللہ نے کہا ٹھہر، اس لیے کہ عیسائی جا رہے. وہ تو بس انتظار کر رہی تھی کہ یہ جھوٹے ثابت ہوں اور میں ان پہ بجلی بن کے گروں. وہ وہاں ایسے ہی معلق ہو گئی. تو آخر تو آیت نے پوچھا ہوگا اللہ سے کب تک رکی رہوں مباہلے پر. اس نے کہا یہی مباہلے کے میدان میں ٹھہر جا، مباہلے کے میدان میں ہی رک جا، بس دیکھنا اب جو نبی کے مقابل آ جائے اس پہ گرنا، جو آ جائے اس پہ گرنا، جو علی کے مقابل آ جائے اس پہ گرنا، جو فاطمہ کے مقابل آئے اس پر گرنا، جو حسن کے مقابل آئے پھر اس پہ گرنا، جو حسین کے مقابل آئے پھر اس پہ گرنا. تو آپ سوچیں گے کہ رسول اللہ کے مقابل کون آیا اور کہاں یہ آیت گری؟ تو سب سے پہلے تو وہی گری. اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا ذرا قلم اور کاغذ تو لاؤ تاکہ آیت اپنا فریضہ تو پورا کر لے. اور صفین و جمل و نہروان میں آیت تڑپ تڑپ کے گری ہے، خوب چمکی ہے. ذوالفقار سے بھی زیادہ یہ آیت چمکی ہے. اور فدق کے خطبے میں تو پورے دربار پہ چمک چمک کے گری. اور مدائن کے میدان میں جب حسن سلونامہ لکھ کر دے رہے تھے تو اس وقت گری ہے. اور کربلا میں تو گرے جا رہی ہے. تو میرا جملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ مباہلے پہ اب تک رکی ہوئی ہے، میدان مباہلہ میں رکی ہوئی ہے اور وہیں سے گرتی ہے، وہیں سے گرتی ہے. کیا ہے مباہلہ؟ مباہلہ بھی سمجھیے. مباہلہ یہ کہ ایک جگہ پر دونوں فریق آ جائیں، حاضر ہو جائیں اور وہ اللہ سے بیٹھ کے دعا کریں کہ جو چھوٹا ہے ہم میں سے اس پہ اللہ کی لعنت گرے، آئے عذاب بن کر آئے. تو اب دیکھیے آپ کہ اس دن سے اب تک ہم مباہلے کا میدان سجائے بیٹھے، دشمن آئے. یہ مجلس اعلیٰ کیا ہے؟ ہم بیٹھے ہیں، آؤ. وہ بھاگا 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 پھر رہا ہے، آئی نہیں نا، ہم تو بیٹھے ہوئے. وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ آیت کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں. بڑے چالاک لوگ ہیں، اگر ہم سن لیں گے تو وہ آیت ہمیں پکڑ لے گی، وہ گرے گی. آیا راوی بیچارے سیدھے سیدھے لوگ تھے، کیا کہنا علی والوں کا، شریف لوگ، اچھے مزاج کے لوگ، ٹھنڈے مزاج کے لوگ. مولا ایک پڑوسی ہے میرا، بہت عاجز کیا ہوا ہے اس نے، امام صادق ایسا. کیا ہوا؟ بس آتا ہے بحث کرتا ہے، میں اس کو آیتیں سناتا ہوں نہیں مانتا، حدیثیں سناتا ہوں رسول نہیں مانتا، آپ کے اقوال سناتا ہوں نہیں مانتا. کروں کیا میں؟ جتنی دلیلیں مجھے یاد تھی میں سب دے چکا. آپ نے فرمایا اب نہ کوئی آیت پیش کر نہ کوئی حدیث پیش کر. اس کو دوستی میں ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے صحرا کی طرف نکل جا اور ایک بلندی پہ جو نظر آئے ٹیلا یا پہاڑ اس پہ چڑھ جانا. لیکن ترکیب میں بتائے دیتا ہوں، امام فرما رہے ہیں اس سے کہ ہاتھ اس کا خوب زور سے پکڑے رکھنا کہ چھڑانے نہ پائے. اور وہاں پر کہنا اب یہاں پر کھڑے ہو کے آؤ، ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں ولایت علی پہ بحث کرتے ہیں کہ کون سچا اور کون جھوٹا. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں جو جھوٹا ہو اس پر آسمان سے بجلی گرے. بس تم اتنا کر لینا. اس نے ایسا ہی کیا اور ہاتھ تھامے، اس نے خوب زور سے ہاتھ پکڑا اور کہا اب یہاں پر تم نہ ہماری آیات کی دلیل مان رہے ہو نہ حدیثوں کی. آؤ اب ایسا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم ولایت علی پر دعا کرتے ہیں کہ حق پر کون ہے، تو جو جھوٹا ہے ہم میں سے اس پہ آسمان سے بجلی گرے. اب وہ ہاتھ چھڑا رہا تھا اور یہ چھوڑ نہیں رہا. تو یہ مجلس جو ہے یہ ہاتھ چھڑا کے بھاگنے والے لوگ، تو آپ زور سے ہاتھ پکڑے رہے. زور سے ہاتھ پکڑنے کی ترکیب کیا ہے؟ اگر آپ نے ولایت علی چھوڑ دی تو آپ کا ہاتھ ڈھیلا ہو جائے.
پھر وہ چھوڑا لیں گے. دیکھیے ابھی نہیں بھائی ہم تم نماز پڑھتے ہو تم سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں, اور تم روزے رکھتے ہو تم سے زیادہ روزے ہم رکھتے ہیں, اور یہ ہے تم سے زیادہ حج ہم کرتے ہیں. کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں, یہ سب ہاتھ چھڑانے والی باتیں ہیں. وہ چھڑا لیں گے آسانی سے, آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے بیکار بات نہیں کرو, تو ہم سے زیادہ عمرے نہیں کرتے. اچھا آپ کو لفظ عمرے سے کچھ ایسی چڑ ہے کہ عمرہ تو عمرہ, آپ نے حج چھوڑا ہوا, ایک کر لیتے ہیں آپ کہتے کافی ہے. اتنے تو نہیں کر سکتے کہ کراچی ایئرپورٹ پہ گلاب کی پتیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. ابھی گئے تھے پھر آئے, پھر گئے پھر آئے. پہلے ہوتا تھا میں مدینے جاؤں آؤں جاؤں آؤں جاؤں, اب صرف کعبہ آؤں جاؤں ہو رہا. مدینے کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا, میں کعبے جاؤں. تو ابھی ہمارے بھائی صاحب نے فارسی میں, اور ظاہر کہ ان کا لہجہ کس کو مل سکتا ہے بھائی, فارسی میں بالکل پڑھا انہوں نے. تو ملا جامی نے یہ بات کہی کہ مجمع اور شیخ کے عقیدے میں یہ فرق ہے. وہ فرق یہ ہے, ملا جامی کہہ رہے ہیں, فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں ملا جامی, اور کتابیں بھی لکھی ہیں, نثر نگار بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, مثنوی نگار بھی ہیں. تو کہتے ہیں شیخ میں اور مجھ میں ایک فرق ہے, وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے موتی اور ایک ہے سیپ, اور موتی سیپ سے نکلتا ہے. کعبہ جو ہے وہ سیپ ہے, علی موتی ہے. شیخ جو ہے وہ خالی سیپ کے پاس جا رہا ہے, میں موتی کے پاس نجف جا رہا ہوں. اب یہ جامی جیسے اہل سنت کا عقیدہ ہے, میرا نہیں, اس لیے کہ میں ادھر بھی جا رہا ہوں اور میں ادھر بھی جا رہا ہوں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ شیخ کو مخاطب کر رہے ہیں, چونکہ شاعروں کا جھگڑا شیخ سے ہوتا ہے, اور زیادہ تر اردو شاعری میں بھی اور فارسی میں بھی شیخ سے مخاطب. اور غالب تو اتنا جلتے تھے شیخ سے کہ ہم آپ سے بتا رہے ہیں. کہنے لگے, غالب کہنے لگے کہ ایک دن صبح صبح ہوائیں مستانہ چل رہی تھی, میں گھر سے نکلا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, سویرے کا وقت تھا. میں نے کہا آج میں شیخ کے آستانے پر سویرے سویرے پہنچوں. میں نے جا کے دروازے پہ کھٹکھٹایا, دستک دی, تو اندر سے آواز آئی, کون کون؟ میں نے کہا یا علی. غالب کہہ رہے ہیں, میں نے کہا یا علی. تو اندر سے شیخ چلائے, ہاں, اور جلدی سے اس نے دروازہ کھولا. اس نے جیسے دروازہ کھولا, میں نے شیخ کو تو دیکھا نہیں, میں منبر کو چھوڑنے لگا, اس لیے کہ یہ منبر وہ ہے جس پہ علی کے قدم آئے. یہ سب غالب کے خیالات ہیں, اگر آپ ان کی شاعری کو پڑھیں. اردو الگ, فارسی الگ, فارسی میں الگ انہوں نے اظہار کیا. تو ایک عجیب بات ہے کہ ایک 4 مصرے انہوں نے کہے, اور جو فارسی کا دیوان تھا وہ لے کر پبلشر کے پاس گیا اور کہنے لگے یہ چھاپ دو میرا فارسی کا دیوان. اس نے کچھ دن رکھا, اور اس کے بعد یہ گئے کہ ہاں بھائی چھاپو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہم چھاپ دیں گے, یہ 4 مصرے نکال دیجیے. یہ 4 مصرے نکال, ان کا نام واپس کرو, نہیں چھاپو, یہ مصرے نہیں نکلے, یہ رہیں گے. آج بھی وہ 4 مصرے ہیں, اور فارسی کلام غالب کا 7 سالہ پہ کئی بار لاہور سے مجلس ترقی ادب نے چھاپا. وہ 4 مصرے سن لیجئے جس پہ غالب اکڑے ہوئے تھے کہ یہ نکلیں گے نہیں دیوان سے. شرطس کے بہرے ضبط آداب و رسوم. دیکھو دین میں اچھی باتوں کو قائم رکھنے کے لیے, اچھی باتوں کو قائم رکھنے کے لیے, احکامات الہی کو قائم رکھنے کے لیے, دین کو قائم رکھنے کے لیے ایک شرط ہے, ایک شرط ہے. شرطس کے بہرے ضبط آداب و رسوم خیزت بعدس نبی امام معصوم. یہ شرط ہے کہ اگر تم دین کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو نبی کے بعد اس کو مانو جو معصوم ہو. خیزت بعدس نبی امام معصوم. اب دلیل دیتے ہیں. پہلے 2 مصروں میں دعویٰ کیا غالب نے, اور دعویٰ بیکار اگر دلیل نہ, اب دلیل دیتے. خیزت بعدس نبی امام معصوم زیزنا چپسی پاس کر علی. یعنی کہ اگر تم بعد نبی امام معصوم کو ماننا چاہتے ہو تو علی کی بارگاہ میں ہو. اب کیا اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ کہہ چکے کہ امام معصوم کو مانو,
خیزت بعد از نبی امام معصوم زید ماچه پوسی باز گر علی باز گر آئی جانشین مہر باشد نہ کہ نجوم. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب سورج چھپتا ہے تو ستارے لاکھوں ہیں لیکن اللہ ستاروں کو سورج کا جانشین نہیں بناتا بلکہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے چاند اس کا جانشین بن کر آتا. جانشین مہر باشد نہ کہ نجوم. مہر کا جانشین جو ہے وہ چاند یعنی قمر ہے، ستارے نہیں، نجوم نہیں. اب اس حدیث کو بھی باطل کر دیا غالب نے کہ میرے اصحاب مثل نجوم کے ہیں، اور ایک طرف آیت دلیل میں رکھ دی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. جیسے ہی سورج چھپتا ہے چاند اس کا جانشین بن گیا. تو یہ غالب کے کمالات فارسی میں ہیں. چونکہ انہوں نے فارسی شعر پڑھے تو کچھ میں نے کہا شاید مجھے یاد آ جائے فارسی کے. یہ علامہ اقبال کا حال تھا. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ علامہ اقبال سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کراری کے کیا معنی. اس لیے کہ حدیث رایت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ کل میں علم دوں گا کرار کو غیر فرار کو. تو یہ کرار کیا ہے؟ تو اب اگر یہ بتانے لگتے ہیں کہ کرار کسے کہتے ہیں، عربی میں کرار کے کیا معنی، انہوں نے 2 مصرے پڑھ دیے اور کہا یہ معنی میں شناسی معنی ہے کرار چیز. تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ کراری کیا چیز ہے. میں شناسی معنی ہے کرار چیز. این مقام از مقامات علی است. علی کے بلند مقاموں میں سے ایک مقام ہے کراری کہ کل میں علم دوں گا کرار کو. اب اس کے معنی یہ لکھے بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا. تو پوری حدیث یہ ہے کہ جو صحیح بخاری میں آئی کہ کل میں علم دوں گا مرد کو، رجل کا لفظ آیا، مرد کو علم دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا. حدیث یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ اللہ دونوں ہاتھوں پر اس کو فتح دے. پوری حدیث اس طرح بیان ہوتی ہے. کسی نے آدھی لکھی ہے، کسی نے تہائی لکھی ہے، کسی نے کم کر کے لکھی ہے کہ بس علم دیں گے، اور علم علی کو دے دیا. تو اس پر بھی غالب نے ایک شعر کہہ دیا اردو میں کہ، اور عجیب شعر کہا اس حدیث کی روشنی میں. اور وہ دور جو ہے وہ دور یہ ہے کہ بحث یہ چل رہی ہے کہ محدث دہلوی نے تمام حدیثوں کا انکار کیا تو فیض نیشری میں جو رسول اللہ نے غدیر میں علی کی شان میں بیان کی تھی. تو اس کے جواب میں جو کتاب لکھی گئی اباقات الانوار، اس میں ایک ایک حدیث پہ پوری پوری جلد لکھی کہ کتنے کس صدی میں کتنے اہل سنت نے یہ حدیث لکھی. پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، اتنے 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 اتنے. تو وہ ساری حدیثیں جس کی انہوں نے تردید کی تھی ان حدیثوں کو جمع کر کے تو وہ ولایت علی پر اس سے بڑی کتاب ہی نہیں لکھی جسے اباقات الانوار کہتے ہیں. اور اس کا ترجمہ اب ہندوستان میں شروع ہوا، حالانکہ وہ ایران سے ہی چھپ رہا ہے اور وہی ترجمہ ہو رہا ہے، لیکن وہ چھپتا ہے ہندوستان میں، ایشو ایران سے ہوتا ہے. اور یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ جو لوگ ابھی ولایت علی کو نہیں سمجھے، جب وہ اس کا ترجمہ آ جائے گا، ابھی حدیث نور چھپی اور حدیث ثقلین کا ترجمہ آ گیا ہے 2 جلدوں کا، اس کے بعد سے میں نے ابھی اردو ترجمہ کوئی نہیں دیکھا، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اباقات میں ہے کیا. تو آیت اللہ گل پائگانی نے کہا کہ اباقات امام زمانہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یعنی ولایت علی جو ہے وہ امام زمانہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. یعنی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ولایت علی ہے. اور لوگ اس کو بحث میں لے آئے ہیں. ولایت علی پر بحث کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ولایت علی کو کوئی منصب، عہدہ، ولا، محبت نہیں، بس یہ طے کر لیجئے کہ کائنات کا حاکم رسول نے اپنے بعد علی کو بنا دیا اور مرضی الہی سے بنا دیا. اور اس کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا، وہ بھی قرآن نے ہی بتایا ورنہ ہم کو پتہ نہیں چلتا. سورہ معارج نے بتایا کہ اس کے بعد کیا ہوا. سأل سائل بعذاب الواقع، سوال کرنے والے نے عذاب مانگا. اب وہ آپ نے آیت سن لی کہ لعنت برستی عذاب بن کر، تو اس نے مانگا تو اللہ کہہ رہا ہم نے عذاب بھیج دیا.
اب کوئی خود مانگے تو کیا کیا جائے؟ تو کبھی کبھی صورتحال دشمنی علی میں ایسی پیدا ہوتے ہم نے دیکھی ہے کہ لوگ دشمنی علی پر ایسے آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہم نے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے. یعنی ایسے کئی واقعات میں نے خود دیکھے ہیں کہ جنہوں نے علی دشمنی کی ہے اور ان کا انجام برا ہوا ہے. یعنی کراچی میں خود میں نے دیکھا کہ محمود احمد عباسی اس کا انجام لوگ بیان کرتے ہیں یا بلیغ الدین اس کا انجام بیان کرتے ہیں. یہ کھلے عام دشمنی علی سے کرتے تھے. تو اگر کوئی کھلے عام دشمنی کر رہا ہے تو چھپا کے دشمنی، تو اس کا تو انجام ہمیں نہیں پتا چلتا. تو آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ جا کے کہاں ملتا ہے؟ حارث بن نعمان فہری سے. اس کا نام ہے حارث. اور جو خیبر میں حارث ہے، یہ 4 بھائی تھے جن کو حضرت علی نے قتل کیا خیبر میں. حارث، مرحب، انتر اور یاسر، یہ 4 بھائی ہیں. سب سے بڑا حارث ہے. تو اس میں آپ خود دیکھ لیجئے کہ وہ اللہ کے دشمن تھے. خیبر میں جو آئے تھے وہ اللہ کے دشمن تھے. تو اس حارث کو علی نے مارا. تو اللہ نے کہا وہ حارث جو میرا دشمن تھا تم نے مارا، اب اگر تمہارا دشمن کوئی حارث آئے گا تو اس کو میں ماروں. تو اس دن سے طے ہو گیا کہ علی اللہ کے دشمن کو مارتے ہیں اور اللہ علی کے دشمنوں کو مارتے ہیں. اور وہ سب سامنے آ جاتے ہیں. تو اس نے آگے نبی سے کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ابھی اعلان کیا ہے اور علی کو ہمارے اوپر حاکم بنا کر جا رہے ہیں، تو یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو. اب آپ اپنے چچا زاد کو بھی ہمارے سر پہ مسلط کر کے جا رہے ہیں، تو بتائیے. تو آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا کہ ہم بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کام کرتے ہی نہیں، اور اللہ نے ہم سے کہا، اس لیے ہم نے علی کی حاکمیت کا اعلان کیا. تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ لفظ مولا کوئی مستی کا لفظ نہیں ہے، بلکہ مولا کے معنی یہاں حاکم ہے. اور صرف زمین پر یا خلافت نہیں، بلکہ نفسوں کی حکومت، نفسوں پر حکومت، روحوں پر حکومت. یہ حکومت ہے علی کی جو بتائی جا رہی ہے. تو اس نے کہا اگر ایسا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہے تو پھر اپنے اللہ سے کہیے کہ آسمان سے پتھر میرے اوپر پھینکے. یہ کہہ کے آگے بڑھا تھا، مسجد کے باہر آیا، ناکہ اپنا باندھا تھا، ابھی ناکے تک نہیں پہنچا تھا کہ پتھر آ کے حارث کے سر پہ گرا اور زمین میں جا کے جذب ہو گیا. اب واقعہ تو جیسے بھی تفسیر میں لکھا ہے اس کو آپ خود پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ تکمیل دین ہوئی، قافلہ روکا گیا، رسول اللہ کو مخاطب کیا گیا. اور یہاں پر آ کر غدیر اختتام پذیر ہو رہی ہے کہ جہاں پر سائل نے خود عذاب مانگا. تو یہ جو مخالفت ہوتی ہے علی کی یا فضائل علی کی، تو وہ پریشان نہ ہو ہم اور آپ، بلکہ وہ اپنے لیے عذاب طلب کر رہے ہیں اور ان کا انجام وہی ہونے والا ہے جو حارث کا ہوا. تو اللہ ہم سب کو ولایت علی پر برقرار رکھے اور ہم سب آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں، غدیر کا پیغام، مباہلے کا پیغام. اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم در عباس میں پھر اتنے دنوں کے بعد آئے اور ولایت علی پر بات ہوئی، آپ کے چہرے دیکھے، آپ کی زیارت کی اور آپ کی محبت. بہت بہت شکریہ کہ آپ محفل میں بیٹھے. ضیاء صاحب کا خصوصی شکریہ، وسیع صاحب کا شکریہ، نقی صاحب کا شکریہ. سب محبت کرنے والے ہمارے پرانے دوست ہیں رضویہ کے. تو ہم بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جوانوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی. اور جلد از جلد اللہ اس امام بڑے کو اثر نو بہت شاندار طریقے سے، جیسے کہ تمام ممبران کا اور اس امام بڑے کے سرپرستوں کا ارادہ ہے کہ اس کو روزے کی شکل میں تعمیر کیا جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد جب ہم اس مرتبہ آئیں تو ہم اسی روزے کے اندر زیارت کرنے آئیں. در عباس کو ہم شبیہ روزہ عباس کی شکل میں دیکھیں. یہ دعا آپ کے لیے، اور اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ کے بازوؤں کو طاقت دے کہ یہاں تمام مومنین اٹلانٹا میں اس مرکز کو مضبوط دیکھیں اور مضبوط بنائیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور ظہور میں تاچیل فرمائے. جی آپ نے کہا تھا کہ میں اشعار پڑھوں گا، تو اگر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی تعریف میں جو میر علی اس کے اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا، وہ کلام شہید یار جنگ کا تھا. تو میں 2 بند وہ پڑھے دیتا ہوں.
قوم کے ہیرو ہیں, سپر ہیرو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرست. شکریہ شکریہ شکریہ. لیکن یہ چونکہ رضویہ کا ذکر بار بار ہوا, ہمارے بڑے بھائی صاحب نے بھی کیا, زیر صاحب نے کیا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو سننے کے بعد ذرا کچھ دل میں کچھ خدا نہ کرے کچھ شک پکائے, تو میں وہ شک نکال دینا چاہتا ہوں یہ کلام سنانے سے پہلے. یہ 1956 میں 1400 سالہ جشن مرتضوی رضویہ بھی پوری بنی نہیں تھی. آج جہاں امام وہ زین العابدین ہاسپٹل ہے, وہ پورے میدان میں یہ جشن منعقد ہوا تھا. اور یہ جشن جو ہوا تھا اس میں نجف اور قم اور ایران اور عراق کے بڑے بڑے علماء آئے تھے, اور وہ سب بہت بڑا اسٹیج بنا تھا. تو اس کی صدارت جلسے کی جو تھی وہ صدر پاکستان اسکندر مرزا صاحب کر رہے تھے, اور ایک پہلو میں ان کے علامہ رشید ترابی صاحب علیہ اللہ مقاموں بیٹھے تھے, اور دوسری طرف راجستھان محمود آباد علیہ اللہ مقاموں بیٹھے ہوئے تھے. اور خصوصی طور پہ جوش صاحب کو بلایا گیا تھا طلوع فکر مولا علی پہ جو انہوں نے مسدس کہا تھا وہ پڑھنے کے لیے, اور شہید اعظم کو حیدرآباد دکن سے بلایا گیا تھا. اور انہوں نے اس جشن میں جس میں صدر پاکستان بھی تھے, رشید ترابی صاحب بھی تھے, راجہ صاحب محمود آباد اور نجف اور قم کے علماء تھے, یہ پڑھا تھا مخمس انہوں نے. اس کو میں نے چھاپا بھی ہے, اور اس کو میں نے ابھی وہاں شکاگو میں بھی پڑھے تھے. اس کے کچھ بند نور علی بھی تھے اور میر حسن بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہاں بھی جیسا آپ نے یاد دلا دیا تو میں نے کہا اچھا ہے, برکت ہو جائے تو یہ میں پڑھ دوں. کہ وہ کہتے ہیں مرحوم شہید یار جنگ, میں ان کے گھر پہ ہو کے آیا ہوں, ان کا خانہ حیدرآباد دکن میں دیکھ کے آیا ہوں, ان کے پوتے سے بھی مل کے آیا ہوں, انہوں نے نظارت کرائی. کسی کے قول کا کیا اعتبار کہنے دو, کسی کے قول کا کیا اعتبار کہنے دو, تمہارے دل میں یہ کیسا غبار کہنے دو, تڑپ رہا ہے دل بے قرار کہنے دو, کسی کے دل پہ تمہیں اختیار کہنے دو. علی کو کہتے ہیں پروردگار. ہمیں بتاؤ تو آخر یہ ماجرا کیا ہے, اسے خبر نہیں بندہ ہے کیا, خدا کیا ہے, بگڑ رہے ہو جو تم کو یہ ہوا کیا ہے, تمہارے دوست کی تعریف ہے, برا کیا ہے. علی کو کہتے ہیں پروردگار. کہنے تو سنا نہیں ہے کسی نے یہ قیس سے پوچھا کہ مستحق خلافت تک کون, کچھ تو بتا. پکارا عاشق شوریدہ سر میری لیلا, تمہارا عشق تو مجنون سے بھی گیا گزرا. علی کو کہتے ہیں پروردگار. کہنے دو. کمال عشق کی دیکھیں دلائل بھی دے رہے ہیں, کمال عشق کی صورت میں یہ بھی جائز ہے, جنون شوق کی حالت میں یہ بھی جائز ہے. پتہ چلا ہم علی سے عشق کرتے ہیں لیکن جنون نہیں کرتے, عقل و ہوش کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اب جس کو جنون ہو گیا عشق علی کا اس کو نصیری کہتے ہیں, ہم تو نصیری نہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ جنون شوق کی حالت میں یہ بھی جائز ہے, مقام قرب حقیقت میں یہ بھی جائز ہے, غلو صحیح پا محبت میں یہ بھی جائز ہے. کسی کے شوق میں گر ہو گیا فنا کوئی, قسم خدا کی نہیں اس کی انتہا کوئی, کرے تو شمع سے پروانے کو جدا کوئی. بھئی خدا, یہ مصرع لاجواب کہہ دیا ہے شہید یار جنگ نے, خدا کہے سے بھی ہوتا ہے کیا خدا. ارے بندہ کہیں کسی کو خدا بنائے گا, خدا بندے کو بناتا ہے, بندہ تھوڑے خدا بناتا. خدا کہے سے بھی ہوتا ہے کیا خدا کوئی. علی کو کہتے ہیں پروردگار. کہنے دو. بھئی نصیریوں کے کہو پیشوا تمہیں تو نہیں, نبی تمہیں تو نہیں, رہنما تمہیں تو نہیں, سنو تو نائب خیر الورا تمہیں تو نہیں, بگڑ رہے ہو بتاؤ خدا تمہیں تو نہیں. علی کو کہتے ہیں پروردگار. کہنے دو. بھائی وہ جھوٹے ہیں تو سمجھ لے گا ان سے رب جلیل. علی کے تم نہ نگہباں نہ کبریا کے وکیل, نہ مانے کوئی تو بتلاؤ اس کی کیا ہے سبیل. وہ کہہ رہے ہیں تو ہوگی بھی ان کے پاس دلیل. علی کو کہتے ہیں پروردگار. کہنے دو.
ہمیں بتاؤ تو تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ غلط ہے یہ جو نبی سے جدا سمجھتے ہو، مسیح سے انہیں کم یا سوا سمجھتے ہو، ہے ابتدائی غلط، انتہا سمجھتے ہو۔ بحث شروع ہو گئی، سارے شعراء جا رہے تھے مشاعرے میں حیدرآباد دکن، جگر بھی تھے اور یہ بھی اور وہ بھی اور جوش ملیابادی بھی تھے۔ بحث شروع ہو گئی کہ علی افضل ہے یا عیسیٰ افضل ہے۔ تو جو صاحب چادر تان کے سو گئے اوپر ٹرین میں اوپر کی برتھ پر۔ اس کے بعد کسی اسٹیشن پر ان کی آنکھ کھولی تو انہوں نے کہا بحث ابھی ہو رہی ہے۔ ان کا اب تک یہ بحث جاری ہے، فیصلہ نہیں ہوا کہ علی افضل ہے یا عیسیٰ افضل ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں ابھی تو بحث چل رہی، ابھی تو تمام شعر کہنے میں فیصلہ کر لوں۔ اس نے کہا میں فیصلہ کر دوں؟ ان کا ہاں بتائیے فیصلہ کر دیجئے۔ کہنے تو سنیے، عیسائی عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ سب کہنے لگے خدا کا بیٹا۔ اور کہنے نصیری علی کو کیا کہتے ہیں؟ کہنے خدا۔ کہنے تم ہی بتاؤ باپ بڑا یا بیٹا بڑا؟ اور یہ کہہ کے پھر سو گئے۔ یہ شاعری کی موضوعات ہیں، یہ کوئی عقائد نہیں ہمارے، یہ ایک لطف کے لیے شاعری کا ایک جزو کہلاتا ہے، ایک صنعت کہلاتی ہے۔ تو لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو شاعری میں اس طرح کی چیزوں کو بیان کرتے ہیں وہ کوئی ہمارا عقیدہ ہے۔ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں، ہم ابھی عقیدہ آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ آ رہی ہے بات کہ وہ کہہ رہے ہیں تو ہوگی بھی ان کے پاس دلیل ہے، ابتدائی غلط، انتہا سمجھتے ہو۔ خدا مسیح کو کہتے ہیں یہ سنا ہوگا، نصیریوں کو نصارہ سے رابطہ ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں تو کہنے تو اس سے کیا ہوگا؟ غضب خدا کا ہے، بندہ کہیں خدا ہوگا۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہنے دو۔ تم ان کو دل میں سمجھتے ہو کیا؟ سناؤ بھی، کہاں کی بحث نکالی ہے یار، جاؤ بھی، سنی ہوئی ہیں یہ باتیں، چلو ہٹاؤ بھی، تمہارا اس میں بگڑتا ہے کیا؟ بتاؤ بھی۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہنے دو۔ اب دلیل ہے، قمر کو نور کا مادن سمجھتی ہے دنیا، سائنس سے بھی ثابت ہے اور آیات سے بھی ثابت ہے، حدیثوں میں بھی ہے کہ چاند نور سورج سے لیتا ہے۔ قمر کو نور کا مادن سمجھتی ہے دنیا، اگرچہ آپ ہیں واقف نہیں قمر میں ضیاء، کسی کے نور کے پرتوں سے یہ ہوا دھوکا، اسی طرح سے صفت کو انہوں نے ذات کہا۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہنے دو۔ علی خدا ہی صحیح، پھر بھی ایک کا بندہ ہے جو ہر صفت میں خدا کی طرح سے یکتا ہے، فقط وجود میں محتاج دوسرے کا ہے، وگرنہ اس کی خدائی میں یار شک کیا ہے؟ علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہنے دو۔ ہے کچھ تو شک کے گرفتار، کچھ یقین کے ہیں، کوئی ہے 5 کے قائل تو کوئی 3 کے ہیں، وہ آسمان کے ساکی نہیں ہے زمین کے ہیں، تم اپنے دین کے پیرو ہو اپنے دین کے ہیں۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہنے دو۔ کوئی خدا کا ہے قائل، کوئی بتوں کا اسیر، کوئی سقیفہ کا پیرو، کوئی مطیع غدیر، نہ تم کسی کے ولی ہو نہ تم کسی کے وہ پیر۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہنے دو۔ یہی بہت سے بہت ہے کہ فہم کا ہے قصور، بھئی وہ اپنی عقل سے بیچارے آپ ہیں معذور، کسی کے دین و عقیدے میں دخل کیا ہے ضرور، تمہیں تو وہ نہیں کرتے ہیں ماننے پر مجبور۔ بھئی نصیری تبلیغ تو نہیں کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ علی کو خدا مانی، تو جب وہ آ کے آپ سے کہی نہیں رہے تو وہ جو کہہ رہے ہیں آپ انہیں کہنے دیجئے، یہ کہہ رہے ہیں شہید اعظم۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہنے دو۔ مصری بڑا زبردست ہے، یہ عجیب شے ہے، عطا پاشی ہو خطا پوشی، برا ہے قول تو بہتر ہے بس گراں گوشی۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جب کسی کی بات ماننی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ برا ہے قول تو بہتر ہے بس گراں گوشی، بس اتنی بات میں ہو جائے گی سبک دوشی، جواب نادا ہے ایک خاموشی۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہنے دو۔ اب ہم سب کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، اور جو آگے بڑھ گئے انہیں واپس بلاؤ۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہاں پر میں کہہ رہا ہوں من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی میں جہاں پر ہوں یہاں پر کھڑے ہو کے علی کو ماننا ہے۔ علی کے معاملے میں آگے نکلنا ہے نہ پیچھے رہ جانا۔ جو آگے نکل گئے انہوں نے خدا کہا، جو پیچھے رہ گئے انہوں نے چوتھا کہا۔ نہ ہم چوتھا مانتے ہیں نہ ہم خدا مانتے ہیں، ہم علی کو ولی اللہ مانتے ہیں، اس لیے ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ جو نبی کا عقیدہ تھا علی کے بارے میں وہی ہمارا بھی عقیدہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔
بھائی نبی کو صاحب اپنا عقیدہ بتا رہے، نبی کو صاحب تاج و سریر کہتے ہیں، نبی کو صاحب تاج و سریر کہتے ہیں، علی کو اپنے نبی کا وزیر کہتے ہیں، علی کو نفس خدائے قدیر کہتے ہیں، شہید ہم تو جناب امیر کہتے ہیں، علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہنے دو۔ بہرحال ضمیر بھائی وہ امام حسین علیہ السلام کی اچھا باتیں آج کی وہ اب حافظہ ویسا تھوڑی رہا، اسی لیے تو دیکھ کے پڑھا میں نے۔ یہ امام حسین السلام جنگ کر رہے ہیں اور اس وقت تعریف انیس امام حسین السلام کی فرما رہے ہیں، تو اس میں زلفوں کی تعریف کی ہے، امام حسین کی پیشانی کی تعریف کی ہے، پھر اس کے بعد آنکھوں پر آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کہ نور خدا ہے یہ، سب کو ہے چشمداش کے عین عطا ہے یہ، بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے یہ۔ کیا ہے وہ جی گیا، احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، قہر بھی، لموت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی، بینا بھی، نقطہ سنج بھی، دانہ دہر بھی، سر شرب سے جھکاتی ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں، آہو شکار و مست و کمادات و شیر کی خوریز و جاسطوں دلاویز و بے نظیر، قبضے میں ابروں کی کمانیں، مجا کے تیر، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی، گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے، گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے۔ تو ایک حق میر انیس نے ادا کیا ہے امام حسین کی تعریف کا، اور اس میں بھی سیرت لکھ دیا، یعنی جہاں پر یہ والا بند ہے کہ ایک آنکھ میں جو چیزیں بتائیں وہ پوری امام حسین کی سیرت ہے، کہ آنکھ میں کیا کیا تھا، احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، قہر بھی، یہ سب صفات امام حسین السلام کی اس طرح بتائیں۔ تو نے یاد دلایا، بہت دن ہو گئے پڑھا تھا کبھی، اور اس وقت ظاہر ہے کہ حافظے سے بہرحال ان کو خود یاد ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ والا مرثیہ جو ہے ضیاء صاحب نے اس کی طرز بھی بنائی تھی، جس مرثیے میں یہ بند ہے، اور جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا، آپ یہ سمجھیے کہ یہ اتنے ہمارا ساتھ دیا ہے ضیاء صاحب نے، کہ جب پہلی بار میں نے یوم انیس کیا تو انہوں نے ہمارا ہاتھ بٹایا، اس میں ہمارے ساتھ منتظم رہے، اور اس وقت بہت کم عمر تھے، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں وہ تصویر اتنی بڑی کرا کے بھیجوا دوں، آپ یہ لگوا دیں ضیاء صاحب کی، کہ کتنے بڑے تھے جب انہوں نے میر انیس کا سلام کس کی موجودگی میں پڑھا، جس وقت انہوں نے سلام پڑھا ہے وہ، اور سفید کرتا سفید علی گڑھ پاجامے میں تھے، یہ بہت کم عمر تھے، اور جس وقت یہ پڑھ رہے تھے تو اسٹیج پر سید علی رضا صاحب، سید ہاشم رضا صاحب ایڈمنسٹریٹر آف کراچی، اور زید بخاری ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان اینڈ ٹی وی، اور نجمہ فندی صاحب، شاہد نقوی صاحب، عزت لکھنوی صاحب، ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب، اور کراچی یونیورسٹی کے سارے پروفیسران۔ تو جس وقت انہوں نے ایک شعر میر انیس کا پڑھایا حضرت علی اصغر کی شان میں، تو زید بخاری صاحب نے یہ اپنے یہ پیٹ ڈالے تھے دونوں ان کے صرف پڑھنے پر۔ تو ماشاءاللہ وہ ریکارڈ بھی ہے میرے پاس، ان کی وہ آواز ابتدائی، اور وہ تصویر بھی میں نے ابھی بڑی کرے، چونکہ بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ ساری پرانی تصویریں اب ملتی بھی نہیں ہیں، اور وہ 1971 یا 71 کی بات ہے، جب بنگلہ دیش کی لڑائی ہوئی، تب یہ یوم انیس ہوا تھا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔